موضوع الدرس في عقوبة المرتدين وجزاء المفسدين سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول سمعت أبا حمزة عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اونٹوں کے پیشاب کے بارے میں. فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين وقال كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام يريدون. اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث مبارک میں سعید بن جبیر نے بتایا محاربین کے بارے میں. انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئے حضور کی خدمت میں. فقالوا یا نبایعک علی الاسلام. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانا چاہتے ہیں, ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں اسلام پر. اور بیعت کی لیکن جھوٹے تھے, وہ اسلام نہیں چاہتے تھے. ثم قالوا انا نجتبی المدینۃ. اس کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا جو ہے موافق نہیں ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه اللقاء تغدو علیکم وتروح. اب نے فرمایا کہ اچھا یہ اونٹنیوں کا جو باڑا ہے آپ وہیں جائیں, صبح شام وہیں کریں. فشربوا من البانها وابوالها. اونٹنیوں کا دودھ بھی پئیں اور اس کا پیشاب بھی پئیں. قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ صرخ الى رسول الله وقالوا قتل الراعي واستاق النعم. اب فرماتے ہیں کہ اسی طرح کچھ دن گزرے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا, بتلایا حضور کو, یا رسول اللہ وہ جو آدمی آپ نے بھیجے تھے تو انہوں نے تو آپ کے رکھوالے کو بھی قتل کر دیا اور اونٹ بھی لے کے بھاگ گئے ہیں. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نودی فی الناس ان یا خیر اللہ ارکبی. حضور نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے لشکر اے اونٹ گھوڑوں والے تیار ہو جلدی جاؤ. قالوا فركبوا. اور وہ تیار ہوئے. لا ينتظر فارس فارسا. تو وہ ایسے تیار ہوئے کہ کوئی بھی ان میں ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرتا, سب نے اپنے اپنے گھوڑے نکالے اور بھاگے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور پاک بھی خود سوار ہوئے اور ان کے پیچھے چلے. فلم يزالوا يطلبونهم حتى ادخلوهم امانهم. یعنی وہ ان کو تلاش کرتے رہے تاکہ ان کو ان کے ٹھکانے پہ پہنچائیں. فرجع صحابۃ رسول اللہ صلی منهم. حضور پاک کے صحابہ واپس آئے تو ان کو گرفتار کر کے لے آئے. فاتوا بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی خدمت میں پیش کیا. فانزل اللہ تعالی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. یہ آیت جو ہے نازل ہوئی. قال فكان
نفیہم ان نفوہم حتی ادخلوہم آمنہم ارضہم ونفوا من ارض المسلمین، کہ ان کو مسلمانوں کے اور ان کے وطن سے نکال دیا جائے. وقتل رئیس منہم السلبا، آپ نے ان میں سے کچھ کو قتل کی سزا دی، کچھ کو پھانسی پہ لٹکایا، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے. وسمن العین، اور ان کی آنکھوں کے اندر لوہے کی گرم سلاخیں پھیری گئیں. قال فما مسسم قبل ولا بعد قال ونهى عن المسرد وقال لا تمثلوا بشيء. اس کے بعد حضور نے منع فرما دیا کہ کسی کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، کسی کو مسلح نہ کرو اور کسی کی آنکھوں میں سلائی نہ پھیرو. آج کے بعد قتل تو شریعت میں جائز ہے، لیکن قتل کر کے کسی کو ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے. قال وكان يقول ذلك انه قال احرقهم بالنار بعد ما قتلهم. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کو آگ میں بھی جلا دیا گیا. وقال بعضهم يقول هم ناس من بني سليم من أرينة وناس من بجيلة. بعض کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے بنو سلیم سے تھے اور کچھ لوگ جو تھے ارینا سے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ بجیلہ سے تھے. وقد اختلف الائمة في حكم هؤلاء الأمرين هل هو منسوخ أو محكم. فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية. اب مفسرین میں اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ ان کو جو سزا دی گئی ہے کیا وہ حکم باقی ہے یا وہ حکم ختم ہو گیا ہے. تو بعض تو کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا. وزعموا فيها عتاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم كما في قوله تعالى فالله أنكر لما زنت لهم ومنهم من قال هو منسوخ من نار النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے منسوخ ہے. اور جیسے کہ آیا تھا کہ حضور پاک سے کچھ منافقین نے اجازت مانگی جہاد میں پیچھے رہنے کی، آپ نے اجازت دے دی. فرمایا اللہ آپ کو بخشے، اللہ آپ کو معاف کرے. آپ نے کیوں اجازت؟ جھوٹ بول رہے، دھوکہ دے رہے. تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ ایک نوع من العتاب ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ بھی آج کے بعد لا تمثلوا، کسی کو مسلح نہ بناؤ، تو اس سے یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا وہذا قول فی نظر ثم قائله مطالب بان تاخذ الناس الدعوى المنسوخ. وقال بعض كان هذا قبل ان تصدر الحدود. قال محمد بن سیرین فی نظر فان قصته متاخره. بعض کہتے ہیں کہ یہ سزا اس وقت تھی کہ ابھی حدود نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ بھی کوئی حجت والی بات نہیں. ان کا قصہ تو حدود کے اترنے کے بعد کا ہے. وفی روایت جریر بن عبداللہ کی قصہ روایت اللہ تاخرها فإن وسلم بعد نزول المائدہ من قلم سم النبي صلی اللہ علیہ وسلم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن وبين حكم المحاربين. یعنی حضور پاک نے ارادہ کیا کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھروائی جائیں، لیکن پھروائی نہیں. اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا بعد القول ايضا في نظر فانه قد تقدم في الحديث متفق عليه انه سملا وفي روایت سمر اعینهم. اب مفسر فرماتا ہے کہ ان کا یہ قول جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے. صحیح حدیث میں متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور نے ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ گرم سلاخیں جو ہیں وہ پھروائی تھی. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سعد قال النبي مسلم قال كذا اقوت الله بن سعد ما قال من سمن بعينهم وتركه جسمهم اسمهم حتى ماتوا. فقال سمعت محمد بن عجلان يقول انذرت هذا الآية معاذ بن في ذلك وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي ولم يسمى بعدهم غيرهم. قال وكان هذا القول ذكر بيمني عن الأوزاعي فأنكر أن يكون نذرت معاتبة وقال بل كان عقوبة أولئك نفر بأعيانهم ثم نذرت هذه في عقوبة غيرهم من حارب بعدهم ورفع عنه الصمد. ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في المصائب وهي الصبران على السواء ويسعون في الأرض فسادا
وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد الشافعي حنبل رحمهم الله حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل ويخدع حتى يدخله بيته يقتله ويأخذ منا معه إن هذه محاربة ودمه إلى السلطان إلى ولي المقتول ولا يتبارك فيه بإسقاط القتل. وقال أبو حنيفة صاحب لا تكون المحاربة إلا في الطرقات فأما في الأمصار فلا لأنه يلقى الغوث اذا استغاث بخلاف الطریق لبعده من یغیثه بعینه. اب بعض مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضور پر کوئی عتاب نہیں ہے، اور اس کے بعد جو آنکھوں میں اس کے سلائی پھرانے والی بات ہے، پھر وہ حکم تو نہ رہا، لیکن باقی سزائیں اللہ نے قرآن میں بھی نازل فرما دی کہ ان کو یہ سزا دیں، یہ سزا دیں، یہ سزا دیں. اسی لیے امام مالک، اوزاعی، لیث بن سعد، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دھوکہ دے کر یخدعہ، اس کو دھوکے کے ساتھ اس کو حتی یدخلہ بیتن، کسی گھر میں داخل کرے، پھر اس کو قتل کر ڈالے اور جو کچھ اس کے ساتھ تھا وہ بھی لوٹ لے، تو یہ بھی محاربہ ہے، اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی اور اس کے خون کا بدلہ جو ہے وہ بادشاہ دے گا. ولی المقتول پہ نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، نہیں، اب یہ معاملہ بادشاہ کے پاس ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محاربہ یہ نہیں ہوتا. محاربہ تب ہے جب راستے میں کوئی ڈکیتی کر کے لوٹ لے. اگر کوئی شہر میں ہے یا محلے میں ہے، اگر وہاں کو فریاد کرے گا تو اس کی فریاد کو لوگ پہنچ جائیں گے. لیکن جو بیچارہ راستے میں ہے، جنگل میں ہے، سفر میں ہے، وہاں کون پہنچے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ محاربہ اور ڈکیتی جو ہے وہ تب ہے جب طرقات میں، راستوں میں، جیسے کہ ڈاکو دیکھا ہے آپ نے، آج بھی وہی حال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ راستے میں وہ لکڑیاں ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گاڑیاں روک لیتے ہیں، بسیں روک لیتے ہیں اور پھر لوٹ لیتے ہیں، اور لوٹ کے بعد بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ڈکیتی ہے، یہ محاربہ ہے. اگر کسی نے کسی کو دھوکہ دے کے گھر میں مارا ہے وہ محاربہ نہیں ہے، وہ قتل تو ہے لیکن یعنی ڈکیتی نہیں ہے. تو اب مسئلہ اصل میں یہ سمجھیں کہ یہ تو مفسرین کی ایک دیانت اور امانت ہوتی ہے کہ کسی واقعے میں جتنے قول بھی مل سکتے ہیں نا، ان سب کو نقل کر دیں. یہ دیانت اور امانت کا تقاضا. مثلا میرے سبق میں 10 طالب ہیں، میں نے کوئی بات کی تو اب کوئی آدمی اس کو کتاب میں یا کسی چیز میں لکھنا چاہتا ہے تو ایک ایک سے پوچھے گا کہ بھئی یہ واقعہ کیا ہے، کب تقریر ہوئی تھی، کون سا دن تھا، کون سا ٹائم تھا، اور کس آیت پہ انہوں نے یہ کہا تھا. پھر اس سے پوچھے گا، اس سے پوچھے گا، اس سے پوچھے گا. اس میں ایک تو ایک تسلی ہو جائے گی اور حقیقت تک پہنچ جائے گا، اور دوسرا اس میں مشکل یہ ہے، یہ اپنی زبان میں بتائے گا، وہ اپنی میں، وہ اپنی میں، وہ اپنی. لفظ تو ایک نہیں ہو سکتے نا، مفہوم تو ایک ہوگا، مطلب تو ایک ہوگا کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس لیے یہ مفسرین کی اور محدثین کی لوگ کہتے ہیں اور یہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. یہ بات نہیں ہے، یہ ان کی دیانت و امانت ہے کہ وہ ایک مسئلے کو اتنا باریکی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے. کیونکہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا کہ کسی کو ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور پھر ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھروا دی جائیں. اس لیے کسی نے کہا کہ نہیں، حضور نے ارادہ تو کیا تھا لیکن پھیرا نہیں. بات یاد رکھیں، اصل صحیح بات یہ ہے جو متفق علیہ. اسی لیے جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم دونوں یعنی اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی یہ وہ حدیث ہے جس پہ دونوں متفق، تو شبہ ہی نہیں رہتا نا. پھر وہ تو صرف بخاری میں ہو کافی ہے، لیکن جب بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو تو وہ حدیث متفق علیہ ہو جاتی ہے. تو اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ جو حضور نے سزا دی تھی نا جی، تو پہلے حکم بھی یہی تھا کہ جیسے کوئی قتل کرے اس کو اسی طرح قتل کرے.
ایک آدمی نے ایک لڑکی کو بہلایا پھسلایا، اللہ معاف کرے، پھر اس کے سر کو پتھر پہ رکھ کے ایک اور پتھر مار کے اس کے سر کو چل ڈالا، تو اسی طرح اس کو سزا دی گئی۔ پہلا حکم یہ، لیکن بعد میں ایک فیصلہ کن آ گئی بات کہ بھئی اگر کسی نے قتل کیا ہے، اس نے نعوذ باللہ برائی کی ہے، بدفعلی کی ہے، لواطت کی ہے، زنا کیا ہے اور مار دیا ہے، بس تلوار سے قصاص سے قتل کر دیا بس۔ اب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس نے زنا کیا تو اسے زنا کریں گے آپ، اس نے کسی لڑکے سے لواطت کی ہے پھر اس لوتی سے نعوذ باللہ آپ بھی لواطت کریں گے؟ نہیں، بس سزا موت۔ اور سزائے موت بھی پھر سولی وولی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی کہ بس تلوار سے، لا قوت الا بالسیف، کہ قصاص جو لیا جائے گا تلوار سے۔ ایک تو یہ بات مستحکم۔ دوسری بات کو سمجھیں کہ قتل جو ہے وہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ قتل عمد ہے یا خطا ہے؟ قتل عمد قتل ہوگا، ہاں ولی معاف کر دے اس کی مرضی ہے۔ قتل خطا جو ہے اس میں قتل نہیں ہوگا، لازم دیت ہوگی، اور دیت کیا ہوتی ہے؟ 100 اونٹ کی قیمت، وہ کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، 1,20,000 کبھی 1,40,000 کبھی 1,10,000 کبھی 90,000، کیونکہ 100 اونٹ کی قیمت لگانی ہے، یہ ہے دیت۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔ یہ جو آیت ہے نا یہ ہے آیت المحاربہ، یہ ان لوگوں کے درمیان میں ہے جو ڈاکے مارتے ہیں اور ڈاکے مار کے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے سزا آئی۔ تو ان کے لیے سزا کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اگر تو وہ صرف قتل کرے تو قتل کیے جائیں گے، قتل کرے مال بھی لوٹے تو پھر پھانسی بھی لٹکائے جائیں۔ اچھا اس نے قتل نہیں کیا ہے، صرف مال لوٹا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔ اچھا اس نے مال بھی نہیں لوٹا، قتل نہیں کیا، ڈاکہ تو مارا لیکن کیا کچھ نہیں، تو اس نے جو خوف اور دہشت پیدا کی ہے تو ایسے لوگوں کو یا جیل میں بند کر دیا جائے یا ملک سے نکال دیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تھے اور ظاہراً مسلمان ہو گئے لیکن بدبخت اندر سے مسلمان نہیں تھے، تو اسی لیے یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر علم غیب ہوتا حضور کہتے جھوٹ بول رہے ہیں تم مسلمان نہیں ہو رہے، منافق ہو تم۔ ہاں اللہ خبر کر دے، جیسے اللہ نے مدینے میں جو منافق تھے ان کے ناموں کے بارے میں بھی حضور کو خبر کر دی کہ فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق، اللہ نے وحی بھیج کے خبر کر۔ اسی لیے اچھی طرح دماغوں میں مسئلہ بٹھایا کرو، خدا کے لیے کوئی بات سمجھا کرو، اگر ایک حدیث بھی سمجھ لو نا سمجھو انہیں زندگی میں کمائی کر لی، ایک قرآن کی آیت بھی سمجھ میں آ جائے تو بس کہو الحمدللہ۔ تو اب جناب یہ بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے، اسی لیے منافق دو قسم ہیں، ایک منافق اعتقادی ہے اور ایک منافق عملی ہے، یاد رکھو۔ منافق اعتقادی کا کیا مانا کہ ظاہر میں مسلمان اندر کافر، جیسے اللہ نے قرآن میں ان کی تفصیل بیان کی ہے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مومنوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ایمان لے آئے ہم۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنی جماعت میں کافروں میں جاتے کہتے ہیں یار ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تمہارے ہیں، ہم مسلمان تھوڑے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّا مُسْتَهْزِئُونَ۔
اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. منافق کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں منافقون کے نام پہ پوری سورت اتاری، سورت المنافقون، اور واضح کر دیا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ. کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا میرے بابو اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، اب میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ ایمان لا کر ڈھال بنانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں مل جائیں گے، مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے تو ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ ہوتا ہے منافق. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ منافق جو ہے اس کی سزا کافروں سے بھی زیادہ ہے. کافر جو ہے نا، یاد رکھو کھلا دشمن ہے. منافق جو ہے بدبخت، یہ اندر کا چھپا ہوا دشمن ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت والے دن ہم ان کو جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ڈالیں گے. یہ بڑے خطرناک. تو یہ ہے منافق اعتقادی، یہ تو کافر سے بھی شدید ہے اور جہنمی ہے، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. کہ یظہر الایمان و یبطن الکفر، ایمان کو ظاہر کرے اور اندر جو ہے وہ کفر ہے. اسی طرح یعنی آپ دیکھ لیں قادیانی تو خیر ویسے بھی مرتد ہیں، لیکن جب یہاں آ جائیں کو پوچھے کہنے جی ہم تو مسلمان ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں. قادیان تو ایک جگہ کا نام ہے، قادیانی کو مذہب کا نام تو نہیں ہے. قادیان ہے ایک جگہ ہے، جیسے بریلی ایک جگہ ہے، وہاں جو علماء ہے تو بریلوی کہلاتے ہیں. دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، وہ دیوبندی کا ہے. اور یہ ہم تو اس لیے ورنہ ہم تو مسلمان ہیں. بہت پرانی بات ہے 10-12 سال پہلے کی کہ حضرت شیخ منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے بڑے جیالے تھے اور جانثار تھے اور بڑے عالم تھے، بڑے مناظر تھے. ساری زندگی ختم نبوت پہ کام کیا اور قادیانیت کے خلاف کام کیا. میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ وکیل صاحب میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ قادیانی ہے اور یہ بالکل ربوے میں کے آدمی ہے، اور قادیانیوں کا جو مین آفس ہے، دفتر ہے، اس کے اندر یہ اکاؤنٹنٹ ہے، میں جانتا ہوں. اور وہ بدبخت یہاں حالت میں بیٹھا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ اب اگر میں، حالانکہ یہاں تو داخلہ بند ہے نا ان کا، یہاں تو داخل نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا حضرت اگر میں قانونی کارروائی کروں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں گورنر کو درخواست دوں، گورنر پھر متعلقہ اتھارٹی کو بھیجے گا، وہ مجھ سے ثبوت مانگیں گے. اتنی دیر میں تو یہ بدبخت عمرہ حج کر کے چلا جائے گا تو میرا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کو، میں نے کہا مولوی صاحب ایک اگر ہمت کرو نا تو یہ تو ہوا نا قانونی مسئلہ، ایک ہمارا ہوتا ہے بلوچی مسئلہ. اگر ہمت کرو تو بلوچی مسئلے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی وہ بلوچی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، میں 2 طالب بھی ساتھ کھڑے کروں گا کیونکہ مرنا کمزور آدمی. میں نے کہا کیا کہ مار تھپڑ اس کو، اگر وہ آپ کو مارنے کے لیے بڑھے گا تو پھر ہم اس کو پکڑ لیں گے، آپ کو نہیں مارنے دیں گے انشاءاللہ. اتنے میں پولیس آ جائے گی، پکڑا تو جائے گا نا، پھر باقی بات بعد میں ہوگی. اور سر کا میں تو بالکل حاضر ہوں. اور تو جناب اسی وقت گئے، وہ مقام ابراہیم پہ بدبخت بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کے مارنا، اس کو نماز میں ہی تھپڑ مار دیا. اور سب جذباتی آدمی تھے، کہاں برداشت تھا کہ کافر خدا کے گھر میں کھڑا ہو. اور جناب اس نے شور کیا اور ہمارے ساتھیوں نے بھی پکڑا، ان نے بھی 2-4 خیر لگا دیے. تو اتنے میں پولیس افسر آ گئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ نے کہا جی دیکھو جی مجھے مارتے ہیں. انہوں نے مولوی صاحب کو بھی پکڑ لیا
اور اس بدبخت کو بھی پکڑ لیا اور حرم کے پولیس اسٹیشن میں رہی، میں بھی ساتھ پیچھے پیچھے۔ وہاں جب ہم گئے تو وہ جو بڑا افسر تھا نا، انہوں نے کہا شیخ آپ کیسے آ گئے؟ میں نے کہا یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھے عالم ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو تھپڑ مارتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب نے کہا کہ جناب یہ کافر ہے اور کافر کا داخلہ بند ہے، میں نہیں برداشت کر سکا، میں نے مارا ہے۔ اس نے پوچھا اس سے ہاں بھائی بتاؤ، اس نے کہا نہیں جناب کمال کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا او کما قال۔ اس نے کہا یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی، پڑھا لکھا آدمی تھا بدبخت، کہ حضور نے فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ بھی کھائے وہ ہم بھی ہمارا ہے، ہماری جماعت۔ انہوں نے کہا حضور میں نماز کعبے کی طرف پڑھ رہا ہوں، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہوں، اور باقی رہا آپ کا ذبیحہ، آپ منگوائیں گوشت کھلائیں، میں وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہوں، میں کیسے کافر ہوں؟ یہی ہم اپنے بچوں سے کہتے رہتے ہیں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے، کہ صرف حدیث پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا بھی پڑتا ہے۔ اب وہ جناب وہ تقریباً ایس پی لیول کا آدمی تھا تو وہ تو گرم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ دیکھیں وہ حدیث پڑھ رہا ہے اور قرآن کی حمائل اس کے گلے میں ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ سب مولوی منظور صاحب بڑی اچھی آدمی بولتے تھے عالم، اور اس نے کہا تھانے دار صاحب یہ تمہارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ آپ اس سے یہ پوچھو مہربانی کر کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، اس سے حدیثیں نہ سنو۔ یہ تو ابھی بھی بتا دے گا ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن خاتم کا معنی یہ مہر کرتے ہیں، آخری نبی نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس بحث میں نہ پڑیں، اس سے دو لفظی بات، اس سے پوچھو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے ورنہ مجھے تھپڑ مار لیں۔ افسر کو بھی کچھ دلچسپی لگی یار کوئی بات تو ہے نا اندر، یہ مولوی ایسے پاگل تو نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے حرم میں جا کے لڑ پڑے۔ اور یہاں پوچھا ہاں جی بتاؤ کیا عقیدہ، اس نے کہا کہ وہ نبی ہے۔ اب جناب اس ایس پی صاحب نے کہا، اس نے کہا مولوی صاحب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اور دو رکھے چانٹے اس نے نکالا قرآن گلے سے، کافر کا بچہ قرآن بھی تم نے گلے میں لٹکایا ہوا۔ حضور کے بعد تم مرزا کو نبی مانتے ہو پھر بھی مسلمان ہو؟ اور اتارو قرآن شریف اس نے کہا مولوی صاحب میں تمہارا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں صحیح بات بتلائی ہے، اب یہ جانے اور میں جانوں، آپ چھوڑیں اس کو، میں اس کو ٹھیک کر کے بھیجوں گا۔ یا تو اس نے توبہ کر لی ہے، کبھی زندگی میں قادیانی کا نام نہیں لے گا، میں اسے ٹھیک علاج کروں گا، اس کا مجھے علاج آتا ہے۔ تو اس کے بعد نے اس کو جیل میں ڈالا اور ٹھیک ٹھاک تشدد کیا، لیکن وہ بدبخت پکا اتنا تھا، اس نے کہا مجھے مار ڈالو میں رہوں گا قادیانی۔ تو ان کو نکال دیا گیا، وہ پھرا نہیں بدبخت۔ تو اب ایک آدمی حدیث تو پڑھ لے گا نا جی، لیکن اس کے مفہوم کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ ایک منافق ہے اعتقادی، اندر کفر ہے باہر ایمان ہے، بس اتنی یاد۔ اور ایک منافق ہے عملی، کیا مانا کہ مسلمان ہے، وہ پکا مسلمان ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے ہیں جو منافقوں والے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثن، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے جھوٹا کرے، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔
لیکن ان علامات سے نفاق عملی تو ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا۔ بات کو اچھی طرح سنیں۔ اچھا، اب اگر دنیا میں کوئی عملی منافق بھی ہو کہ ظاہر ایمان، ظاہر کہتا ہے مسلمان ہوں، اندر قادیانی ہے، ظاہر کہتا ہے کہ نہیں جناب میں تو مسلمان ہوں، میں قرآن شریف کو بھی مانتا ہوں، لیکن اندر وہ رافضی ہے، قرآن کا منکر ہے۔ ظاہراً وہ کہہ دیتا ہے نہیں جناب ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، بی بی عائشہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اندر سے نعوذ باللہ نہ ابو بکر کو مانتا ہے نہ بی بی عائشہ کو مانتا ہے۔ تو اب ہم کافی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے۔ حضور کے زمانے میں تو اللہ نے بتلا دیا نا کہ یہ پکے منافق ہیں، اب ہمیں کون بتلائے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ منافق عملی الگ ہوتا ہے اور منافق اعتقادی الگ ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ جو آئے تھے یہ صحیح معنوں میں منافق عملی تھے، ظاہر میں اسلام لے آئے لیکن تھے کافر، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے بیمار تو خیر پہلے بھی تھے لیکن ان کے پیٹ پھول گئے اور سارا بدن جو تھا نا جی وہ پیلا ہو گیا، آنکھیں بدن سب پیلیا ہو گیا، جیسے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے آج کل ہائپرٹائٹس جسے آپ کہتے ہیں نا جی بیماری جو ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، یرقان بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو اب انہوں کو حضور نے بطور علاج بھیجا اپنے بارے میں کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں صدقے کے اونٹ ہیں، تو ان اونٹوں کی دودھ بھی پیو پیشاب بھی پیو۔ تو اونٹنی کا پیشاب اور دودھ یہ دونوں علاج ہے ہائپرٹائٹس کا، اور یہ دونوں علاج ہیں اپنا استسقاء کا، جیسے پیٹ بڑھ جاتا ہے آدمی کا۔ وہ پیتے رہے، چند دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گیا تو ان بدبختوں نے کیا کیا کہ حضور کا جو وہاں رکھوالا تھا یاسر چرواہا تھا صحابی تھا، اس کو قتل کیا اور اس کی آنکھوں میں چھریاں ماری، اور حضور کے صدقے کے اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ حضور کو جب پتہ لگا تھا تو حضور نے ان کو وہی سزا دی جو وہ کر چکے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اور نہ حضور نے کوئی اللہ کے احکام کی مخالفت فرمائی تھی، نہ غصے کی بات تھی، انہوں نے قتل بھی کیا، آنکھیں بھی نکالی، چوری بھی کی، خیانت بھی کی ہمارے صدقہ میں۔ اس لیے حضور نے ان کو سزا دی کہ ان کو قتل بھی کیا گیا، ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گئے، اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم کر کے سلاخیں بھی پھروائی گئی کہ جو انہوں نے کیا ہے اسی طرح کا ان کو سزا دی جائے گی، یاد رکھیں۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا۔ اب اسی حدیث کو لے کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اونٹنی کا پیشاب بھی حلال ہے اور دودھ تو سب کے نزدیک حلال ہے، اور حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ بول مایو کل لحمہ، ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے، اور استدلال میں یہی حدیث مبارک پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک خاص واقعہ تھا، وہ منافق تھے، ان کو سزا کے طور پر کہا گیا تھا، اور یہ چیزیں پینے کے لیے کہا گیا کہ وہ بیمار تھے، بیماری کے علاج کے لیے تو اب بھی کوئی حرام چیز ہو تو پی جا سکتی ہے۔ ابھی جو ہمیں ڈاکٹر وغیرہ یہ ساری کھانسی کی شربتیں پلا رہے ہیں سب میں الکوہل ہے، ابھی جتنا آپ کا ہومیوپیتھک علاج ہے ان سب میں الکوہل ہے، تو بطور علاج ہونا اور چیز ہے اور ایک حکم کا حلال کرنا اور چیز۔ تو اصل واقعہ یہ ہے، اس میں پھر اللہ نے باقاعدہ محاربین اور مفسدین فی الارض کے لیے یہ احکام جاری کر دیے، اور یہ بھی بتلا دیا کیونکہ ڈاکو جو ہے نا ان کا گروہ ہوتا ہے، اس لیے لفظ ہے قتل کہ 10 بھی ہیں تو قتل کیے جائیں گے، 20 بھی ہیں تو قتل کیے جائیں گے، اور یہ سلبو یا ان کو پھانسیوں میں لٹکایا جائے گا، اور یہ قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا،
او ينفوا من الارض، یا ان کو پھر ملک سے نکال دیا جائے گا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، مال نہیں لوٹا، ڈرایا دھمکایا ہے، تو ایسے لوگوں کو ملک سے نکال لو۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ ملک سے نکالنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے تصرف کو محدود کر دو کہ اب ہمارے ملک میں کچھ نہ کر سکے تو اس کو جیل میں ڈال دو، کیونکہ اگر آپ دوسرے ملک میں بھیجیں گے تو وہاں بھی تو جا کے وہی کام کرے گا نا جو یہاں کرتا ہے۔ تمہاری حب النفس کا حب الیقین، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسرے کے لیے برا سمجھو، تو اس برے کو ہم وہاں کیوں بھیج دیں بھائی؟ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ينفوا من الارض کا معنی یہ ہے جیل میں ڈال دو۔ جب جیل میں ڈال دیا تو گویا ملک سے نکل گیا نا، اب اس کا تصرف اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں، وہ کچھ بھی کرے لیکن اس چہار دیواری سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قال ابن ابي طلحة بعض من الآية من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقتل عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله۔ ایک روایت میں ابن ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی من شہر الصلاح، جو آدمی تلوار نکالے اور مسلمانوں پہ حملے کرے، ان کو ڈرائے اور زمین میں فساد پھیلائے، پھر ایسے آدمی کو اگر پکڑ لیا جائے تو جو امام وقت ہوگا، جو حاکم ہوگا، جو گورنر ہوگا، اس کے پیش کیا جائے گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اب امام المسلمین جو ہے، اب بادشاہ جو ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس کو قتل کر دے، چاہے تو پھانسی پہ لٹکا دے، اور چاہے تو اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ دے، اور دایاں ہاتھ اور بایاں، تو ان چاروں سزاؤں میں گویا اور تخییر کے لیے ہے، یعنی امام کو خیار ہے، جو چاہے سزا دے۔ اچھا، بعض علماء اتنے سخت قول بھی ہے، یاد رکھو، بعض امام فرماتے ہیں کہ ایسے جو ڈاکو ہے نا، تو پہلے تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے اور اسی حالت میں ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی ساری سزائیں ان پہ جاری کریں، یعنی قتل کی سزا بھی دیں، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا بھی دیں، پھانسی پہ لٹکانے کی سزا بھی دیں۔ کہتے ہیں ایسے ظالم لوگوں کے لیے اصل بات یہی ہے، آج کل آپ کے ہاں یا اکثر ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ نہ گھر محفوظ ہے، نہ در محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عصمت محفوظ ہے، یعنی اب تو ڈاکو اتنے بہادر ہو گئے ہیں، دن دن آتے ہوئے گھروں میں آتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ سارا مال لوٹتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں کہ میں بھوک لگی ہے، کھانا بھی پکا کے کھلاؤ، کھانا بھی ان سے بنواتے ہیں، اور بعد وقت ان کے سامنے ان کی لڑکیوں سے برائی کرتے ہیں، دن دناتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ ایک ڈاکو جو تھے وہ 2-3 آدمی ایک گھر میں گھسے اور جب سارا سامان لوٹ لیا، گھر والوں کو باندھ دیا، ایک کمرے میں بند کر دیا، اور میں کہا یار باقی کمرے بچ گئے، ان کو بھی دیکھ لو۔ تو وہ ان کا جو سردار تھا نا ڈاکو کا، وہ ایک اور کمرہ دیکھنے گیا، تو وہاں ایک مرشد تھے، بزرگ تھے، کوئی پیر صاحب تھے، ان کی بڑی قد آدم پورٹریٹ میں تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ تو میرا بھی پیر ہے۔ اچھا، یہ ڈاکو جو ہے، یہ ڈاکو یا اس قسم کے لوگ ہیں، پیر فقیر بڑے مانتے ہیں۔
چونکہ ان کو پتا ہے نا کہ ہم نے تو ایسے گناہ کیے ہیں بھی اللہ تو معافی نہیں دے گا، شاید پیر فقیر چھڑوا لیں، اس لیے ان کا ان پر بڑا عقیدہ، ڈاکہ مارنے جائیں تو پہلے منت مان کے جاتے ہیں بازار شریف پہ، پیر سائیں کامیابی ہو انشاءاللہ چادر چڑھائیں گے۔ اور پیر بھی بڑے اچھے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، اللہ والے جو فوت ہو گئے، یہ تو بعد والوں کے کرتوت ہیں۔ اس نے بہرحال تصویر دیکھی تو اس نے کہا یار یہ تو میرے مرشد کی تصویر ہے۔ اس نے باقی ساتھیوں کو بلایا، انہوں نے کہا بابا بس ادھر آؤ، یہ میرا مرشد ہے، معلوم ہوتا ہے یہ شریف آدمی اسی کا مرید ہے، لہذا پیر بھائی ہو گیا، اس کا تو ہم مال نہیں لوٹتے، سارا مال واپس کر۔ ہم نے کہا کیا کر رہے ہو، اتنا بڑی دولت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں تمہارا سردار ہوں، میرا حکم مانتے ہو تو سب مال واپس کر۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کو بلایا، اس نے کہا بس جس پیر کے تم مرید ہو نا، میں بھی اسی کا مرید ہوں، لہذا ہم پیر بھائی ہیں، یہ سارا مال اپنا واپس لے لو اور صرف 1,00,000 روپے ہمیں دے دو۔ اس نے کہا ابھی یہ 50-60 لاکھ کا تو صرف سونا ہے، یہ سارا مجھے واپس دے رہے ہو، 1,00,000 تو معمولی بات ہے، میں دیتا ہوں تمہیں، لیکن یہ کیا؟ انہوں نے کہا زیادہ چلاک نہ بنو، باہر پولیس والے دوسری سڑک پہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا 1,00,000 روپیہ ڈکیٹی کا طے ہوتا ہے، اب ہم چاہے خالی ہاتھ چلے جائیں، ان نے تو لاکھ لینا ہے نا، وہ تو ہم گھر سے نہ بھرے نا، ان کے پیسے ہمیں دے دو، باقی اپنا مال سارا سنبھال۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کو 1,00,000 دیا، میں نے کہا یہ جو ڈاکو ہے اس بار، انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا مجھے لے گیا ایک جگہ، مجھے کھڑا کیا کہ تم یہیں چھپ کے کھڑے رہو، اب دیکھو میں پیسے جا کے پولیس والوں کو دیتا ہوں یا نہیں۔ کہتے ہو گیا، وہ موبائل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو سلام کیا، پیسے دیے انہوں نے، اور جناب خوشی سے وہ چلے گئے واپس۔ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا یہ حال ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں پولیس میں، ماشاءاللہ آج کی اخبار میں تھا کہ ایک آدمی نے حیدرآباد اسٹیشن پہ ایک بیگ بھول گیا مسافر، ایک ہیڈ کانسٹیبل نے وہ بیگ اٹھایا، اس نے بڑا ڈھونڈا، ادھر ادھر کچھ نہیں ملا، اس نے کھولا تو اس میں 3.5 لاکھ روپے تھے، اس نے آ کے جمع کرا۔ ایسے پولیس والے بھی، یہ تو نہیں کہ سارے نعوذ باللہ ایک جیسے۔ ہمارے بہت بڑے دوست تھے، پیارے دوست تھے، حاجی عبدالکریم صاحب اللہ مغفرت فرمائے، وہ ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے، ساری زندگی اس شخص نے الحمدللہ کبھی رشوت نہیں لی، اور اگر کبھی تفتیش مقدمے کے لیے جاتا تھا نا تو اپنی چائے، اپنا کھانا، اپنی روٹی، ہر چیز اپنی ساتھ۔ اچھا، جو آدمی پیسے نہیں کھائے گا ناحق کیوں کرے گا؟ ناحق تو پیٹ کرواتا ہے نا، اس لیے ہمیشہ انصاف کرتا تھا، اور جس علاقے میں رہتا تھا مجال ہے کہ وہاں کوئی جرم ہو، ان کو پتہ تھا کہ حاجی صاحب کے ہتھے چڑھے تو ہم نے چھوٹنا تو ہے نہیں نا۔ اور پھر وہ ماشاءاللہ جتنا دیانت دار تھے، امانت دار تھے، ڈاکو اور چوروں کے بارے میں بڑے شدید تھے، بعض لوگوں کو تو خود سڑک پہ لٹا کے اوپر گاڑی چڑھا دیتا اور ٹانگیں توڑ دیتا کہ چلو 6 مہینے تو مخلوق آرام کرے گی نا، یہ 6 مہینے تو ہسپتال میں پڑا رہے گا نا بدبخت، چلان کریں گے پتہ سزا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ خود سزا دے دیتے سڑک پہ کھڑے کھڑے ساری زندگی۔ اچھا، یہ تنور لگا کے بیٹھی ہوتی نا عورتیں، 1 روپے کی روٹی اور 1 روپے کی دال، وردی کے ساتھ نیچے مٹی پہ بیٹھ کے وہ دال لے کے کھاتا تھا، افسر لڑتے تھے اس سے، یار تم نے وردی کی توہین کی، ہماری بےعزتی کرا دی، اتنا بڑا افسر ہے، اور یہ بھائی میں نے حلال کھانا ہے، یہ دال ہی کھا سکتا ہوں، تنخواہ میں تو میں یہی کھا سکتا ہوں۔ اور دوسری طرح وہ میں لینا نہیں چاہتا، تو اللہ ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، اب بھی ہیں، خالی نہیں ہے۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے امام المسلمین کی مرضی ہے، جو سزا دے۔
وقضا قال سے مسیب و مجاہد و طاؤس بصری ابراہیم النخعی والضحاک اور کل ابو جابر واقع بن مالک بن رحمہ اللہ تعالی و مسند هذا القول نظائر اور التخیر کما فی نظائر ذلك قرآن کا قول بھی جزاء السید. اب مفسر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن المسیب، حضرت مجاہد، حضرت عطا، حسن بصری، ابراہیم نخعی، حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی مرضی ہے، چاہے قتل کرے، چاہے پھانسی لگائے، چاہے ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کی طرف سے کاٹے یا اس کو نکال دے. تو اس کی وجہ کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں کہ وہ مستند هذا القول کہ اصل میں یہاں لفظ ہے نا کہ ان تقتلوا او یصلبوا او تقطع، او جو ہے یہ تخییر کے لیے ہے. جیسے دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مسكين او عدل ذلك صياما. اگر کسی نے شکار کیا ہے تو اس کے برابر جانور دے گا یا اس کے بعد مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تو او تو وہاں او بھی تخییر کے لیے. وقوله تعالی فی کفارۃ الفدیہ من کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. اگر کوئی آدمی مریض تھا، اگر اس کے سر میں تکلیف تھی اور اس نے بال مڈا ڈالے ہیں، اب اس پر یا تو روزے رکھے گا یا صدقہ کرے گا یا قربانی کرے گا. تو وہاں بھی لفظ ہے نا او صدقۃ او نسک، تو او تخییر کے لیے ہے. وقع قوله تعالی فی کفارۃ الیمین اگر کسی نے قسم کھا لی ہے اور قسم اس کے بعد توڑی تو کفارہ کیا ہوگا؟ فإطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کفارۃ الیمین میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے درمیانہ، یا ان کو کپڑے پہنائے، یا پھر یہ ہے کہ غلام آزاد کریں. هذه كلها تخییر وكذلك فتكون هذه الآیہ. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھی او جو ہے تخییر کے لیے ہے. یہ امام کی مرضی اور امام کی رائے پر ہے، واللہ اعلم. کہتے جی کہ حوریں جو ہیں وہ قبر میں ملیں گی یا جنت میں؟ پہلے قبر میں جاؤ تو صحیح. پھر ہمیں ٹیلی فون کرنا وہاں سے کیا ہوا. اس کو یعنی قبر میں بھی عورت کا خیال ہے. بھئی حور تو پاک ہو گئی لیکن ہے تو عورت نا. اللہ کے بندے وہ زوجناہم بحور عین، وہ جنت میں ہوں. یہ تو عالم برزخ ہے. وہ تو نعمتیں جو ہیں وہ ساری وہ آخرت کی ہیں. آخرت تو ابھی آئی نہیں. آخرت ہوگی ہمارے اٹھنے کے بعد قبروں سے اور میدان حشر میں جانے کے بعد، حساب کتاب کے بعد. اگر اللہ نے اپنی رحمت سے چھٹکارا کر دیا، اگر گئی جہنم میں تو پھر حور عین کا انتظار نہ کرو، پھر لوہے کے ہتھوڑوں کا انتظار کرو. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یصحبون. اگر داڑھی کو ایک آدمی بناتا نہیں، کنگھی نہیں دیتا، وہ غلیظ بالکل گناہ ہے. حضور نے فرمایا داڑھی کو بنا سنوار کے رکھو تاکہ بلا وجہ نعوذ باللہ کسی کو داڑھی سے نفرت کرنے کا بہانہ نہ ملے. کہتے ہیں جی کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ ہر میلاد میں یا حضور کی سلام و درود کی محفل میں حضور آتے ہیں، یا اگر یہ غلط ہے تو مدینہ منورہ سے فیصل آباد جانے والی تبلیغی جماعت کے ساتھ فیصل آباد کے لوگوں میں کلمہ نماز کی محنت کے لیے حضور ابھی چند سال پہلے کیسے گئے؟ کس نے کہا آپ کو کہ گئے تھے؟ آپ ملے تھے حضور کو؟ نہیں. کس تبلیغی جماعت کے بزرگ نے آپ سے کہا حضور آئے تھے؟ فضائل اعمال میں ہم نے پڑھا بھی ہے، کبھی آپ کو ترجمہ بھی ہے. خواب ہے یا حقیقت ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ بلا وجہ اللہ والوں پر الزام لگا رہے ہو.
الحمدللہ تبلیغی جماعت کے مؤسس جو تھے مولانا محمد الیاس تھے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ تو خالص علماء دیوبند ہیں اور پکے موحد ہیں، وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کیا کرو۔ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ اس جماعت کی نگرانی کون کر رہا ہے۔ ہمیشہ علماء آئے، پہلے حضرت مولانا الیاس آئے، ان کے بعد حضرت مولانا یوسف آئے، ان کے بعد حضرت مولانا انعام الحسن آئے، ان کے بعد حضرت شیخ الحدیث زکریا آئے، سب علماء کی نگرانی میں جماعت چلتی رہی۔ اب جب کوئی عالم نہیں رہا، انہوں نے شورا بنا دیا کہ چند آدمی مل کر جماعت چلائیں۔ وہ کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ کے لیے اگر کوئی ایسی بات بھی کرے تو اس سے مسئلہ ثابت ہو جائے گا، یہ بھی پھر کہے تو غلط ہے، بریلوی بھی کہے تو غلط ہے۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور ہماری مجلس میں بنفس نفیس آتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ دعویٰ تو کبھی صحابہ نے بھی نہیں کیا، جنگ ہوتی رہی، صحابہ شہید ہو گئے، نہ تو حضور بی بی عائشہ کی مدد کو پہنچے نہ حضرت علی کی مدد کو پہنچے، تمہاری دیگوں پر دعوت پکانے سے آ جاتے ہیں۔ بس خدا کا خوف کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ آخر مرنا نہیں، قبر نہیں، حشر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ سیدنا حسین کو حضور نے زندگی میں خبر دی، آپ سو رہے تھے، یکدم جو اٹھے تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے اس پہ بالکل ایسے جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ بی بی صاحب نے پوچھا حضور خیریت ہے؟ فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میرا نواسا حسین فلاں جگہ شہید ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے حضرت حسین نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے بھی جننے واپس جانا ہو مدینے چلے جائیں، مجھے تو نانے نے بتلایا تھا، میں نے تو شہید ہونا ہے، میں تو واپس نہیں جاتا۔ اتنی خبر دینے کے باوجود جب وہ شہید ہوئے وہاں تو حضور نہیں پہنچے۔ اچھا وہ تو چلو کربلا تو کہہ سکتے ہو نا دور تھی، حضرت عثمان ذی-النورین حضور کی دو بیٹیاں جس کے گھر میں ہیں اور جس کے ساتھ یہ محبت تھی، حضور نے فرمایا میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا۔ وہ ساتھ ان کا گھر ہے مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کے قریب، وہ گھر میں محصور ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، حضور تو وہاں بھی تشریف نہیں لے گئے، صرف خواب دیکھا حضرت عثمان نے کہ حضور فرماتے ہیں کہ آ جاؤ۔ وہ بھی خواب ہے، حقیقت نہیں۔ خواب تو تم بھی دیکھ سکتے ہو، خواب تو بڑے سے بڑا آدمی بھی دیکھ لیتا ہے۔ کئی دفعہ آدمی خواب دیکھتا ہے فلاں بزرگ سے میری ملاقات ہوئی ہے، ایسی باتوں پر الزام نہ لگایا کرو۔ میں ہر سال 8 سال سے گھر جانے کا ارادہ کرتا ہوں، مزدوری نہیں ملتی، کبھی کامے کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کفیل کا مسئلہ ہوتا ہے، عمل کیا کروں؟ اللہ سے استغفار پڑھو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے جب بھی کوئی مشکل ہو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کے ساتھ ایمان، صبر اور نماز، کیونکہ حدیث میں ہے اذا حَزَبَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھا کریں، خاص اسی نیت سے کہ یا اللہ یہ میری مشکلات حل کر دے، تو اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ اگر کوئی شخص کی نکاح ہوگی مالی طاقت نہیں رکھتا تو وہ تو قرآن میں ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، تم شادی کرو اگر غریب ہو اللہ پاک تمہیں رزق دیں گے۔ کبھی کبھی شادی کی وجہ سے بھی آدمی کو رزق مل جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے یا کسی اور طریقے سے اپنی منی خارج کرتا ہے بالکل گناہ ہے، بار بار کرنے سے گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ پاک اس جرم سے بچائے۔ انسان کی زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد، دونوں برباد ہو جاتے، زندگی میں بھی وہ کسی کام کا نہیں رہتا، ختم ہو جاتا۔ تہجد کی نماز میں سنت یہ ہے کان یصلی 4 رکعات ملا کے پڑھتے تھے،
لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھے تب بھی، صرف 2 رکعت پڑھ لے تب بھی جائز ہے، یہ تو وقت پر ہے۔ بعد الانتہاء من الطواف يجوز استلام الحجر الاسود لا يجوز السنت هي اثناء الطواف ليس بعد الطواف۔ کہتے تھے کہ موبائل سے تصویر کھینچنا، حتیٰ کہ اب تو حرم میں بھی تصویریں بنائی جاتی ہیں اور منع بھی کوئی نہیں کرتے، عورتیں بھی حرم میں تصویریں بناتی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال میں تو کوئی مفتی ہوں نہیں، لیکن بحیثیت ایک طالب علم کی یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ وہ بعض علماء، جدید علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ موبائل سے تصویر جو بنائی جائے اس میں گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں تو اس بات کو ابھی تک تو نہیں مانتا، ہو سکتا ہے ان کے کوئی دلائل آ جائیں، کبھی ہوں تو کوئی ضد کی بات تو ہے نہیں۔ بہرحال یہ، اور خاص طور پہ اللہ کے حرم میں اور عورتیں کھڑی ہیں، وہ مردوں کی فوٹو لے رہی ہیں، مرد کھڑے ہیں عورتوں کے فوٹو لے رہے ہیں، انا للہ و یہ اسٹیڈیو بنا دیا ہے، حرم تو نہیں رہا۔ جناب حلقول ملکول، مجھے تو نہیں پتا حلقول ملکول کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو یہ تقدیر میں لکھا ہو تو بالکل لکھا ہوتا ہے، ہر کام جو بھی ہوگا لکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی حکومت کی حد میں توجہ کی بنا پر مجبور ہو جائے، کوئی چارہ نہ ہو، مجبوراً ڈاکہ مارے، ڈاکے کی تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، جتنا کھانا پینے کی ضرورت ہے چلو وہ چوری کر لو، یہ تو ہی نا کہ جا کے ڈاکے مارنے شروع کر دو، پھر تم بھی تو حد سے بڑھ گئے نا، تمہیں ضرورت تھی 2 روٹی، ڈاکہ مار کے تمہیں 4 روٹیاں ملیں، باقی کی تو سزا بھگتو گے نا۔ اللہ کے بندے تمہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر نے یہ باقاعدہ حکم جاری کیا، ان کے زمانے میں قحط پڑ گئی تو آپ نے گورنروں کو لکھا کہ اس قحط کے زمانے میں اگر کوئی کھانے پینے کی چیز کھا لے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے مثلا باغ سے پھل توڑ لیا ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور سزا تو دی جائے گی، ہاتھ نہیں کاٹا۔ چلتے چلتے اس نے کھیت لگا ہوا تھا چنے کا، کسی اور چیز کا، وہ کھا لیا ہے، کوئی مکئی کا لگا ہوا تھا، سٹے لگے ہوئے تھے وہ کھا لی، اس پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح جو چیزیں جو ہیں شارے پہ ہیں، سڑکوں پہ، چوری میں ہاتھ تب کاٹا جاتا ہے مال محفوظ کو خفیہ طریقے سے اندر سے نکال کے لے جائے پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر وہ چیز ویسے ہی سڑک پہ پڑی ہے اس نے اٹھا لی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور سزا تو ملے گی، لیکن اس نے کھلی جگہ ہے، یا آپ نے کسی ایسی جگہ پر کہ کوئی چوکیدار نہیں، کوئی حفاظت نہیں، اس نے ہاتھ نہیں کٹے گا، حاکم اس کو سزا دے گا۔ تو اس لیے یہ معنی نہیں کہ حکومت کی حد میں توجہ ہی ہے تو لہذا ڈاکے مار کے روٹی کھاؤ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو اگر مثلا حکومت روٹی نہیں دے رہی، کھانا نہیں دے رہی، خرچہ نہیں دے رہی، اتنا خرچہ چرا لیا کرو جتنا تم جان بچانے کے لیے ضروری ہو، یہ تو نہیں نا کہ ڈاکے مارو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ Sorry.